अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल 51 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट क्रोतलैंड अली। आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ख़वातीन का क्या हक़ है, इस्लाम ख़वातीन को क्या हकूक़ देती है और माशरा इस ख़वातीन को क्या हक़ देता है। आइए ख़वातीन से चलकर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेन डे के लिए आपको मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन का के क्या राइट्स हैं, क्या समझती हैं कि ख़वातीन को क्या ऐसा मिलना चाहिए कि जिससे वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारें? बहुत शुक्रिया, पूछने का बड़ा अच्छा सवाल है। हम पिछले 3 साल से इस सवाल का जवाब ही देते आ रहे हैं कि हम जब आज़ादी की बात करते हैं तो हम जिन आज़ादियों की बात करते हैं वो लिखने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, सोचने की, बोलने की, इजहार की। अगर हम और हम पढ़ाई की बात इसलिए भी करते हैं कि इस वक्त 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हम बात करते हैं जुल्म व तशद्दुद से आज़ादी की बात करते हैं। 80% ख़वातीन पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। अच्छा, आप ये देखें कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन को देखें जो कि पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, बहुत पढ़ती हैं और आखिर में क्या है कि चूल्हा ही संभालना है। ऐसा क्यों? आप क्या समझती हैं कि क्या होना चाहिए फर्दर? देखिए, ये तो एक पिदरशाही निज़ाम है। मैं ये समझती हूँ कि एक औरत खुद से अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहे उस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई औरत घर का काम करना चाहती है उसको उसकी आज़ादी होनी चाहिए। कोई औरत बाहर काम करना चाहती है उसे उसकी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन ये जो घर का काम है, इस पर स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगी कि घर का काम भी काम होता है जिसको काम नहीं समझा जाता, क्योंकि ऑफ़िस जाने वाले तो सुबह 8 से 9 कर लेते हैं। जो घर पे होते हैं उनकी छुट्टी नहीं होती, उनकी छुट्टी नहीं होती और ये अनपेड लेबर है। इस काम की बुनियाद पे ये माशरा सस्टेन होता है। एक हम दिन ऐसा ही इसीलिए मनाते हैं कि औरत को ट्रिब्यूट करें, पेश करें, उसको बताएं कि आप हैं तो सब है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही है कि ये जो हमारी मेहनत कश तबके की ख़ास तौर पे औरतें हैं, मैं अपर क्लास मिडिल अर्बन की बात ही नहीं कर रही। मेहनत कश तबका, उनकी वजह से ही ये माशरा चलता है, उनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, उनकी वजह से ये सरमाया दराना निज़ाम चल रहा है। लेकिन उन्हीं के काम को समझा नहीं जाता। तो हम उस अनपेड लेबर, आप क्या समझती हैं वो ख़वातीन जो कि बेहयाई की तरफ जाती हैं, ठीक है, ऐसी ख़वातीन की वजह से बाकी जो काम करने वाली हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कहते हैं? पहले तो मुझे खैर नहीं समझ आ रही आप ये सवाल पूछना भी क्यों चाह रही हैं। तो दूसरा, आई वुड नॉट लाइक टू एंगेज विद सच अ क्वेश्चन, क्योंकि हम जब यहाँ पे ये भी बहुत अफसोस की बात है कि जब औरत के दिन की बात होती है या औरत के सवाल की बात होती है तो हमेशा उसको नीचा दिखाया जाता है, क्योंकि ये माशरा चाहता ही नहीं है कि औरत की आवाज़ ऊपर आए, क्योंकि औरत की आवाज़ ऊपर आएगी तो ये माशरा हिल के रह जाए। अब नेगेटिव की बात करती हूँ मैं कहती हूँ वो औरत जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने के लिए किसी गलत चीज़ पर जाती है, उसके बारे में मैं समझ नहीं रही कि आप उसमें किस चीज़ की बात कर रही हैं। मैं तो यहाँ पे 99% ख़वातीन की बात करने आई हूँ। 99% ख़वातीन वो जो कि मेहनत कश तबका है, जो कि वर्किंग क्लास तबका है, जो लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ। तो ये जर्नलिज़म के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म होनी चाहिए कि अगर एक औरत की आवाज़ आ रही है तो उसको ऊपर उठाएं, उस पर इस तरह की क्रिटिक करके उनको दबाने की कोशिश ना करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि औरत की क्या राइट्स हैं, ठीक है, इस औरत मार्च को मनाने का क्या मकसद? इस औरत मार्च को मनाने का मकसद यही है कि हमारे जो मुतालबात हैं हम उनको पेश कर सकें, जो भी हमारे मसाइल दरपेश हमें आए हैं हम उनकी निशानदही कर सकें। जो पूरा 1 साल जो हमारा गुजरा है, वैसे तो ये पिदरशाही साल का मसला है, लेकिन जो पिछला 1 साल गुजरा है उसके अंदर जो सेहत आमा के जो मसाइल रहे हैं, जो माश के मसाइल रहे हैं, औरत को जो भी मज़ीद तकलीफ़ात पेश आई हैं, हम वो सब जो हैं वो हम। कौन सी तकलीफ़ात, किन तकलीफ़ात की बात? औरत, आप जानती हैं कि कोविड में माश जो है एक बहुत बड़ा मसला रहा है, तो औरत ज़ाहिर है उस माश का जो है वो एक औरत इस माशरे का हिस्सा है। तो जब माश पे असर पड़ता है तो औरत पे असर पड़ता है। जिनसी हरासगी है और जो रेप है उसके केसेस पिछले साल बहुत ज़्यादा थे और ये बार बार मीडिया पे भी निशानदही हुई है, लेकिन ये है कि हुकूमत ने उस पर खातिर खा कोई अमल किया नहीं। उसके अलावा जब आप बात करें तो सेहत आमा एक बुनियादी तौर पे एक मसला रहा है। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मसला जो है वो एक बहुत बड़ा मसला था कि वो फ्रंट लाइनर्स रही हैं 20-20 हज़ार की तनख्वाह पे। नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने, सब ने कई मरतबा जो है आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, लेकिन कोई खातिर खा असर नहीं हुआ। तो ये सब जो है ये औरत के मसाइल हैं
یہ عورت کے مسائل جو ہیں وہ جب بھی معاش کا ذکر آتا ہے، جب بھی صحت کا ذکر آتا ہے، جب بھی ذہنی صحت کا ذکر آتا ہے تو عورت کا جو ہے کردار اس کو جو ہے نا سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. عورت کے مطابق جو ہے وہ قوانین کا جو ہے وہ اجرا نہیں کیا جاتا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ عورت کو ہم کہتے ہیں کہ عورت کو برابر کا حق ملنا چاہیے، ایسا ہی ہے تو مرد کو جو ہے وہ عورت پر کہا گیا کہ عورت جو ہے زیادہ مطلب مرد سے آگے نہیں جا سکتی، جبکہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایکوالٹی. کون سی ایکوالٹی؟ تو ایکوالٹی تو آپ کی جو ہے حضرت خدیجہ جو تھیں وہ بھی آپ کی جو ہے وہ تجارت کرتی تھی. اگر آج کے ملا سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو کہے گا کہ عورت کو کوئی حق نہیں ہے کسی بھی، نہ وراثت پہ حق ہے، نہ جو ہے وراثت کا حق تو اسلام دیتا ہے، قانون بھی دیتا ہے. وہ قانون دیتا ہے، لیکن ملا یا کوئی بھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ نہیں دیتا. تو بہت سے حقوق ایسے ہیں جو اسلام نے عورت کو دیے تھے لیکن وہ معاشرے نے چھین لیے ہیں. تو وہ حقوق جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ وہ حقوق تو کم از کم پرووائڈ کریں جو آپ کو اسلام نے دیے تھے. پھر آپ کہاں سے آگے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ عورت کے حقوق غیر اسلامی ہیں؟ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا معاشرہ نہیں دے رہا، تو کیا یہ حق ہے کہ خواتین جو ہیں ایسے روڈز پر ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں اور بہت واویلا مچا رہی ہیں، کیا ایسے حق مل سکتا ہے ہمیں؟ کیا عورت کو یہ اسلام نے حق دیا ہے کہ آپ عورت کو ریپ کریں؟ کیا اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ عورت کو قبر میں گھس کے بھی ریپ کریں اور 6 مہینے کی بچی کو بھی ریپ کریں؟ تو ان کا اسلام جو ہے وہ اسی حد تک محدود ہے کہ وہ کسی اور کے اوپر وہ قدغنیں لگا سکیں. لیکن جب ان تک بات آتی ہے تو وہ مدرسوں میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اور باہر سڑکوں پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. جب عورت سڑک سے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ صرف گھر سے باہر نکلنے کی اس کو اچھی خاصی سزا دی جاتی ہے اور یہ سزا ہم روزانہ بھگتتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو انٹرنیشنل وومن ڈے کے لیے مبارکباد. شکریہ بہت. بتائیے گا کہ عورت کا کیا حق ہے، عورت کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں میں اپنے اسلام کے حوالے سے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ قرآن مجید میں عنوان ہے انسان مرد اور عورت کی صنف ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے اس کو برابر بنایا ہے، لیکن ہمارے یہ جو مرد ہے انہوں نے اس کو نعرہ لگا کر اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس میں معاشرے میں اپنی جو ہے اعلیٰ برتری حاصل کرنے کے لیے اور خواتین کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو سلب کرنے کے لیے عورتوں کو اپنی جو ہے انہوں نے وراثت سمجھ لیا ہے، ان کو کنیز سمجھ لیا ہے. اور آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ عورت کے جتنے بھی حقوق تھے وہ ان کو اور جو بھی ان کی پہچان تھی اس معاشرے میں مرد نے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے. آج اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے کہ وہ عورت جو بیٹا پیدا کرتی ہے اس پہ شادیانے بجائے جاتے ہیں، اگر وہی عورت بیٹی پیدا کرتی ہے تو اس کو ایک جرم تصور کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ دیکھا جائے تو یہ قدرت کا نظام ہے. ہمارے آج بھی اگر آپ دیکھیں 2021 ہے، عورت ایک موبائل نہیں رکھ سکتی اور اگر اس کے پاس ایک موبائل برآمد ہو جائے تو اس کو کاری کیا. اچھا، میں تھوڑا ہٹ کے سوال کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں آپ مجھے ان خواتین کے بارے میں بتائیں کہ جو ایسے مطلب ان خواتین کی وجہ سے بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور بے حیائی پھیلتی ہے، کیا کہتی ہیں آپ ان کے بارے میں؟ نہیں، اگر عورت کی تربیت بالکل ٹھیک ٹھاک، اصل چیز تربیت کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کی تربیت ٹھیک ہے تو میں کہوں گی کہ جہاں بھی آپ مردوں کے ساتھ ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ کبھی بھی آپ کا جو ہے قدم کبھی بھی نہیں ڈگمگائیں گے، ابھی کبھی نہیں بیٹھ سکتی. وہ خواتین کہ جو کہ ہماری بے عزتی کا باعث بنتی ہیں، پھر ان بے عزتی کا باعث بنتی ہیں اور پھر انہی کی وجہ سے ہمیں جو ہے بہت ساری پرابلمس کریٹ کرنی پڑتی ہیں. ہمارے مرد ہمیں ان خواتین کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے. کیا کہیں؟ میں خود اسی معاشرے سے آئی ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان آپ دیکھیں کہ جہاں پر عورت کا باہر نکلنا بہت مشکل ہے. میں ان میں میری اپنی تربیت ہے، مجھے اپنی پیرنٹس پہ فخر ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں. ہیں وہ چند ہماری کالی بھیڑیں جن کو ہم لوگوں نے دور رکھا ہوا ہے، لیکن ہماری طرح جو خواتین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ عورتیں ہیں جو کہ بدنامی کا باعث بنتی ہے، تو ان سے ہم کو لوگوں کو دور رہنا چاہیے نا. اور اس طرح کی پڑھی لکھی خواتین آنی چاہیے، اس طرح کی بولڈ خواتین آنی چاہیے جو اپنی خواتین کے جتنے بھی ان کے مسئلے ہیں ان کو اجاگر. اچھا، یہ بتائیں خواتین کا بولڈ ہونے سے کیا مراد ہے؟ خواتین کے یہ ہونا، بولڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دیکھیں اپنی سب سے پہلے ہماری عزت اور رسپیکٹ ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جا کے مردوں کے ساتھ بات کریں کہ ایشو کیا ہے. بعض خواتین نہیں جاتی، ان کو اپنی ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کو گھروں سے یہ نہیں ہوتا
کہ آپ بولڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عزت دار نہیں ہے, بولڈ کا مطلب یہ کہ آپ کی تربیت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ اپنا حق لینا جانتی ہے, میں اس کو بولڈ کہوں گی. انٹرنیشنل وومن ڈے کے لیے آپ کو سب سے پہلے مبارکباد. بہت شکریہ آپ. اچھا آپ بتائیے گا کہ ایک عورت کا کیا حق ہے اور ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد سے مختلف بنایا ہے, مرد کو جسمانی طور پہ مضبوط بنایا, خاتون کو دماغی طور پہ مضبوط بنایا ہے, صرف اسی لیے تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکے, نہ کہ وہاں کہیں پہ رسا کشی شروع ہو جائے. تو میرے خیال سے اگر خواتین کو اپرچونیٹیز دی جائیں تو وہ سارا کام کر سکتی ہیں جو کہ ایک مرد کر سکتا ہے. خواتین کے عالمی دن پر سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. خیر مبارک آپ کو بھی. اچھا یہ بتائیں کہ عورت کا کیا حق ہے اور کیا سمجھتی ہیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کی جائے تو عورت کو کیا حق دینا چاہیے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو بھی حقوق عورتوں کے ہیں وہ پریکٹیکلی یہاں پر نہیں مل رہے, اس لیے یہ ساری عورتیں یہاں پر اکٹھی ہوئی اور اپنے حقوق مانگ رہی ہیں. آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ خواتین اگر اس طرح سے ناچ گانے سے یا اس طرح سے کیا ان کو حق مل سکتا ہے؟ دیکھیں اگر یہ بات میں ناچ گانے سے, اس میں ناچ گانا تو خیر میں نے نہیں دیکھا, اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن ابھی اگر آپ یہاں کھڑی ہیں اور یہ انٹرویو مجھ سے کر رہی ہیں تو آپ کو آپ کا حق ملا ہے تو آپ یہاں پر مجھ سے انٹرویو کر رہی ہیں. تو اسی طرح یہ عورتیں بھی اپنا حق چاہتی ہیں, ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی حقوق مانگ رہی ہیں جن کو کیا سمجھتی ہیں معاشرہ حق دے رہا ہے ان کو کہ نہیں دے رہا؟ نہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں میں اور آپ دیکھیں نا کافی سارے مرد بھی یہاں پر خواتین کے ساتھ موجود ہیں, اس کا مطلب ہے کہ خواتین اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں تو یہ مرد ان کے ساتھ موجود ہیں. کہتی ہیں ابھی ہم اس منزل پر نہیں پہنچے, لیکن یہ ہے کہ کاروان چل رہا ہے اور سب مانگ رہے ہیں حقوق. تو